السلام علیکم جی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، تو چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کرتی ہوں کہ پلیز سپورٹ کر دیا کریں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ مہاویرا کو سلطان صاحب گھر لے آئے تھے۔ مہا اب تک خاموش تھی، شاید وہ زندگی سے روٹھ چکی تھی۔ اس نے خود کی جان لینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اب ایک اور جان تھی جسے مہا کو اس دنیا میں لانا تھا۔ وہی اب اس کی زندگی تھی، اسے اپنے بچے کے لیے ہی جینا تھا۔ رات کے 1 بجے نیند کی ٹیبلٹس کے زیر اثر مہاویرا گہری نیند سو رہی تھی جب اس کے کانوں میں بلال کے گنگنانے کی آواز گونجنے لگی۔ تڑپائے مجھے تیری سبھی باتیں، ایک بار اے دیوانی جھوٹا ہی سہی پیار تو کر۔ بلال کہاں ہو تم بلال؟ مہاویرا کالے اندھیرے میں اس کو پکار رہی تھی۔ میں بھولا نہیں تیری حسین ملاقاتیں، بے چین کر کے مجھ سے نہ یوں پھیر نظر۔ بلال تمہیں دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئی ہیں، پلیز ایک بار سامنے آ جاؤ۔ اس کی سسکیاں اندھیرے میں گونجنے لگیں۔ سردی کی راتوں میں ہم سوئے رہے ہیں ایک چادر میں، ہم دونوں تنہا ہوں اور نہ کوئی ہو اس گھر میں۔ بلال پلیز سامنے آؤ، دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میرا تمہارے بغیر۔ مہا زمین پر گر گئی، اس کے رونے میں شدت آئی۔ مائی وائف، بلال، بلال۔ مہاویرا اٹھ کر دیوانوں کی طرح بھاگنے لگی۔ ادھر آؤ مائی وائف۔ بلال کہاں ہو تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے بلال۔ اپنے پیچھے دیکھو میری جان۔ بلال مہاویرا جلدی سے پیچھے مڑی، چاروں طرف روشنی ہو گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شوہر، اس کا بلال اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جب اس کے کانوں میں ایک اور آواز آئی۔ ماما۔ مہاویرا نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھا۔ ماما؟ آہ میرا بچہ بلال، دیکھو وہ مجھے پکار رہا ہے۔ کہاں ہو ماما کی جان؟ ادھر آؤ ماما، ادھر ہے ہمارا بیبی، ادھر ہے مائی وائف۔ بلال کے کہنے پر ماہا نے بلال کی طرف دیکھا۔ ایک نہایت خوبصورت 3 سال کا بچہ بلال کی انگلی پکڑے کھڑا تھا۔ او ماما کی جان ادھر آؤ۔ مہاویرا نیچے بیٹھ کر بازو کھولے اسے اپنی طرف بلانے لگی۔ وہ بچہ ننھے ننھے قدم اٹھاتا مہاویرا کے پاس آیا۔ مہا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماما کی جان، مہا اس کے نرم رخسار چومتے ہوئے بولی۔ بلال نے اس بچے کو مہا سے دور کیا اور اٹھا لیا۔ بلال مجھے دو نا۔ مہا بازو پھیلائے کھڑی ہوئی۔ بلال ایک ایک قدم پیچھے اٹھانے لگا۔ مہاویرا پریشان ہونے لگی۔ بلال تو تم کہاں جا رہے ہو؟ بلال بنا کچھ بولے اس سے دور ہوتا گیا۔ بلال نہیں، پلیز مت جاؤ بلال، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مہاویرا پھر سے رونے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا پھر سے چھانے لگا اور مہاویرا اکیلی رہ گئی۔ بلال، بلال، وہ چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی۔ مہا میری بیٹی۔ سلطان صاحب مہا کے چیخنے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آئے تھے۔ مہا نے آنکھیں کھولی مگر وہ ابھی تک خواب کے سحر میں تھی۔ ڈیڈ، مجھے بلال چھوڑ گیا اور میرے بچے کو بھی لے گیا، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی سلطان صاحب کو بتانے لگی۔ سلطان صاحب نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ آہل گاڑی میں بیٹھا عائشہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی نظروں کے سامنے وہ گھر جلا ہوا اور ویران کھڑا تھا۔ کبھی اس گھر میں وہ عائشہ کو دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس رات کی صبح وہ سب سے پہلے عائشہ کو دیکھنے اس کے گھر آیا تھا اور اس کا گھر کا جلا ہوا پایا محلے والوں نے بتایا کہ گھر والوں نے آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ آہل کی زندگی عائشہ کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی، اب تو وہ بس ایک زندہ لاش تھا۔ 7 ماہ بعد وہ کھڑکی کا شیشہ کھولے آسمان سے گرتی شفاف روئی جیسی برف کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ زمین پر بچھی برف کی سفید چادر اس کی آنکھوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ مہاویرا نے ایک ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا تو ننھی برف اس کے ہاتھ کو چومنے لگی۔ مہاویرا نے ایک احساس کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیں۔ ان 7 ماہ میں وہ بدل چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اپنے بالوں کو نہیں کٹوایا تھا، جس وجہ سے اس کے بال اب اس کی کمر کو ڈھانپنے لگے تھے۔ اس نے پینٹ شرٹ پہننا چھوڑ دیا تھا، اب وہ سادہ سی قمیض شلوار میں ملبوس ہوتی تھی۔ ماہا، ٹھنڈ لگ جائے گی، بند کرو کھڑکی کو، آہل نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماہا نے کھڑکی بند کی اور آتش دان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی۔ ان 7 ماہ سے وہ بہت کم بولی تھی۔ یہ لو چائے۔ آہل نے اسے چائے کا مگ پکڑایا۔ ماہا نے خاموشی سے مگ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ مری میں آئے ہوئے مہاویرا اور آہل کو آج 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ماہا کی حالت ان 7 ماہ میں بھی سنبھلنے نہ پائی تھی۔
اس لیے ڈاکٹر نے سلطان صاحب کو مشورہ دیا کہ مہاویرا کو ایسی جگہ پر لے کر جایا جائے جہاں قدرت پائی جاتی ہو، کیونکہ کبھی کبھی جو انسان علاج سے بھی ٹھیک نہ ہو سکے اسے قدرت سے شفا مل جاتی ہے۔ آہل نے مہاویرا کے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اپنی بہن کی زندگی خراب ہونے میں خود کو قصوروار سمجھتا تھا۔ آہل نے ان 7 ماہ سے لے کر اب تک اپنی زندگی اپنی بہن کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی مہاویرا سے غافل نہ ہوا تھا۔ مہاویرا جب سے یہاں آئی تھی آہل اس میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اسے اب تک بلال کا خواب نہیں آیا تھا جس سے وہ نیند میں چیختی چلاتی تھی۔ آہل آتش دان میں مزید خشک لکڑیاں ڈالنے لگا اور مہاویرا آتش دان سے اٹھتی آگ کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کو نیند کیسی آئی تھی؟ آہل نے پوچھا۔ اچھی، ماہا کہہ کر خاموش ہوئی۔ آہل نے کھڑکی کی طرف دیکھا، برف تھمتی ہوئی نظر آئی۔ آج شاید موسم صاف ہو، آہل نے اندازہ لگایا۔ مہاویرا نے ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ اگر آج سنو فالنگ رک گئی تو تمہیں باہر گھمانے لے کر جاؤں گا، آہل نے مہاویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہاویرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ آہل پہلے بھی اسے 2-3 بار باہر لے کر گیا تھا مگر زیادہ ٹھنڈ ہونے کے باعث وہ 10-15 منٹ بعد اسے گھر واپس لے آتا۔ وہ اپنے گھر سے ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو ان کے لیے کھانا بناتی اور گھر کے باقی کام کرتی۔ سلطان صاحب اس ایک ہفتے میں ہی مہاویرا سے ایک بار ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو خود سے دور کیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد 12 بجے کے ٹائم پر آہل نے مہاویرا کو باہر لے جانے کا سوچا۔ باہر چلیں؟ آہل نے خاموش بیٹھی مہاویرا سے کہا۔ مہاویرا نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھنے لگی۔ آہل نے آگے بڑھ کر اس کی اٹھنے میں مدد کی۔ اس نے ماہا کو لانگ کوٹ پہنایا اور ہوڈی اس کے سر پر دیا، ہاتھوں میں گلوز پہنائے اور چلنے لگا۔ ماہا کا ایک ہاتھ آہل نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ وہ اپنے بڑھے ہوئے پیٹ پر رکھ کر چل رہی تھی۔ آہل دروازہ کھولے ماہا کو باہر لے کر آیا۔ جما دینے والی سرد ہوائیں چل رہی تھی مگر گرم لباس پہننے کی وجہ سے ان دونوں پر اس ہوا کا زیادہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ برف سے بھری زمین پر ان دونوں کے قدموں کی چاپ زور و شور سے سنائی دے رہی تھی۔ ٹھنڈ کے مارے پرندے درختوں پر بیٹھے اپنے پنکھوں کو پھڑپھڑا رہے تھے۔ مہاویرا نے شوق سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا یوں ٹھنڈ سے پھڑپھڑانا ان کی معصومیت کو دگنا کر رہا تھا۔ 10 منٹ چلنے کے بعد ماہا کو تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ آہل نے اسے ایک بینچ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھنڈ کے احساس سے مہاویرا اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ چائے پیو گی؟ آہل نے ماہا کو ہاتھ مسلتے دیکھ کر پوچھا۔ ماہا نے ہاں میں سر ہلایا تو آہل اس کے پاس ہی چائے والی دکان سے چائے لینے چلا گیا۔ 2 کپ چائے کے دے دیں؟ آہل نے دکاندار سے کہا۔ جی ابھی دیتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آہل دکان کی طرف پیٹھ کیے کھڑا ہو گیا اور دور دور تک پھیلے قدرت کے نظارے کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑی دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک لڑکی پر آ کر ٹھہر گئی۔ حیرت سے آہل کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت؟ وہ اس لڑکی کی طرف بھاگا۔ برف سے بھری زمین جہاں اتار چڑھاؤ کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ آہل بھاگتے ہوئے کئی بار گر کر اٹھا۔ زائشہ! اس نے اتنی اونچی اس کا نام پکارا کہ آس پاس کے سبھی لوگ اسے دیکھنے لگے، مگر آہل کو کس کی پرواہ تھی؟ وہ تو بس جلد از جلد اس کے قریب پہنچنا چاہتا تھا، اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور چلنے لگی۔ آہل اسے جاتا دیکھ کر پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا بار بار اس کا نام پکارنے لگا۔ زائشہ رک جاؤ! جیسے جیسے آہل بھاگ رہا تھا اس لڑکی کے چلنے میں تیزی آنے لگی۔ زائشہ! بھاگتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گڈھے میں جا گرا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ہوش کھونے لگا۔ زائشہ! نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے آخری بار اس کا نام پکارا، پھر ہوش کی دنیا سے غافل ہو گیا۔ مہاویرا آدھے گھنٹے سے آہل کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی کیونکہ آہل نے پہلے کبھی ایسی لاپرواہی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ سے موبائل نکال کر آہل کو کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب مہاویرا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ اس نے گھر کی ملازمہ کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی ہی بیل پر ریسیو ہو گیا۔ جی بی بی جی، ملازمہ بولی۔ نوری میں لیفٹ سائڈ پہ 10 منٹ کے فاصلے پر ہوں، جلدی آؤ۔ جی ابھی آئی۔ مہاویرا نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ 10 منٹ بعد ملازمہ اس کے پاس تھی۔ بی بی جی خیریت ہے؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ دعا کرو کہ خیریت ہو۔ تم یہاں چائے والی شاپ پر جاؤ اور دیکھو آہل کہاں رہ گیا ہے۔ اسے گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ مہاویرا پریشانی سے بولی۔ جی میں ابھی دیکھتی ہوں۔
بھائی صاحب یہاں ایک لڑکا آیا تھا چائے لینے، اس نے دکان پر پہنچ کر دکاندار سے پوچھا، یہاں تو کئی لڑکے آتے ہیں بی بی، آپ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے چائے کی پتیلی میں کپ سے چائے پھینکتے ہوئے کہا۔ نوری سوچنے لگی کہ اب کیسے بتائے کہ لڑکا کیسا تھا۔ بھائی صاحب اس کی آنکھیں نیلی ہیں، ایک نشانی یاد آنے پر وہ بولی، ہاں ایک لڑکا آیا تو تھا مگر چائے کا بول کر اس طرف بھاگا۔ چائے والے نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نوری اس طرف چلنے لگی۔ 10 منٹ کا فاصلہ طے کرنے پر اس کی نظر گڈھے میں بے ہوش ہوئے آہل پر پڑی۔ ہائے میرے اللہ، صاحب جی کو کیا ہو گیا؟ وہ بھاگ کر 3 لوگوں کو بلا کر لائی۔ ایک آدمی نے آہل کو کندھے پر اٹھایا اور نوری کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مہاویرا مزید پریشان ہونے لگی۔ 20 منٹ ہو چکے تھے اور نوری اب بھی نہیں آئی تھی۔ اتنی دیر بیٹھ کر مہا کی کمر میں درد ہونے لگا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی جب اس کی نظر نوری پر اور اس کے بعد آہل پر پڑی۔ آہل بھائی، بے ساختہ مہاویرا کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا ہے بھائی کو؟ مہا نے نوری سے پوچھا۔ پتہ نہیں جی صاحب، ایک جگہ بے ہوش پڑے تھے۔ اس کی بات سن کر مہاویرا مزید پریشان ہوئی۔ جلدی گھر چلو، اس نے نوری کو کہا۔ نوری اس آدمی کو لیے گھر کی طرف چلنے لگی اور مہا آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ گھر پہنچ کر مہا نے ڈاکٹر کو کال کی، پھر آہل کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ آہل نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظروں کے سامنے ابھی تک زائشہ کا چہرہ تھا۔ زائشہ؟ آہل نے زیر لب اس کا نام لیا۔ مہاویرا آہل کے منہ سے زائشہ کا نام سن کر چونکی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ مہاویرا نے فوراً پوچھا۔ آہل نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جو اس وقت شدید درد کر رہا تھا۔ بی بی جی ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، نوری آ کر بولی۔ ہاں اندر بھیجو اسے، مہا نے کہا۔ ڈاکٹر نے آہل کے سر پر بینڈیج کی اور کچھ پین کلر دے کر چلا گیا۔ پین کلر لے کر آہل کو کچھ سکون محسوس ہونے لگا۔ بھائی آپ زائشہ کا نام کیوں لے رہے تھے؟ مہاویرا نے پوچھنا لازمی سمجھا۔ مہا میں نے زائشہ کو دیکھا، آہل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہاویرا حیرت زدہ آہل کو دیکھنے لگی۔ مگر وہ رکی۔ نہیں وہ زندہ ہے، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ زائشہ ہی تھی۔ قرب سے آہل کی آنکھیں پھر بھر آنے لگیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ مہا نے آہل کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ آہل اٹھ کر بیٹھا۔ نہیں ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مہا نے اسے روکا۔ مہا کہیں وہ پہلے کی طرح میری زندگی سے بنا کچھ کہے چلی نہ جائے، آہل بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے بھائی لیکن اپنا فون آن رکھیے گا، نہیں تو مجھے بہت فکر ہوگی آپ کی۔ میں فون آن رکھوں گا اور ٹینشن تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم بے فکر رہنا، سب ٹھیک ہوگا۔ اس بار میں احتیاط کروں گا۔ مہا نے ہاں میں سر ہلایا اور آہل چکراتے سر کے ساتھ بیڈ سے کھڑا ہوا۔ وہ اپنا لانگ کوٹ پہنے گھر سے باہر نکل گیا۔ مہاویرا کھڑکی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ میرے بھائی کو اس کی محبت لوٹا دے، اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور آتش دان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان 7 ماہ میں آج کا دن پہلا تھا کہ مہاویرا اتنا بولی تھی، ورنہ وہ اکثر ہاں نہ میں ہی جواب دیتی۔ 1 گھنٹہ ناکام کوشش کے بعد آہل نے اپنے موبائل سے زائشہ کی تصویر نکالی اور لوگوں سے پوچھنے لگا۔ 4-5 لوگوں سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ جس طرف اس نے زائشہ کو دیکھا وہ راستہ ایک غریب بستی کی طرف جاتا تھا، جس سے آہل کو یقین ہو گیا کہ وہ زائشہ ہی ہے۔ سر درد کی وجہ سے وہ ایک کٹے ہوئے درخت کی جڑ پر بیٹھا اور کچھ دیر سانس لینے کا سوچا۔ 10 سال کی ایک بچی کھیلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ آہل کو وہ بچی بہت پیاری لگی۔ وہ شرماتے ہوئے آہل کے پاس آئی اور مسکرانے لگی۔ آہل بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میری ایک بات مانو گی؟ آہل نے بچی کے رخسار کھینچتے ہوئے کہا۔ جی؟ بچی تابعدار تھی۔ اللہ چھوٹے بچوں کی دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے نا، تم میرے لیے ایک دعا کرو۔ وہ کون سی؟ بچی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم دعا کرو مجھے جس کی تلاش ہے وہ آج ہی مجھے مل جائے۔ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ آہل اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی تصویر دیکھو گی؟ بچی نے ہاں میں سر ہلایا تو آہل نے موبائل سے زائشہ کی تصویر نکال کر اس کو دکھائی۔ یہ تو ہماری قرآن پاک والی باجی ہیں۔ بچی زائشہ کی تصویر دیکھتے جھٹ سے بولی۔ قرآن پاک والی باجی؟ مطلب؟ آہل کھڑا ہوا۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھاتی ہیں۔ بچی نے اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے آہل کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم مجھے اس کے گھر لے چلو گی؟ آہل جلدی سے بولا۔ جی؟ وہ بچی چلنے لگی اور آہل اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بچی ایک گھر کے سامنے رکی اور دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ آہل ساکت کھڑا اس کے گھر کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آہل آج زائشہ کو دیکھ پائے گا؟
کیا آہل اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا پائے گا؟ کیا وہ اس کی زندگی میں پھر سے لوٹ کر آئے گی یا وہ اس بار بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا؟ آہل کب سے کھڑا دروازے کو گھورے جا رہا تھا، اب اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اسے معلوم نہ تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور آہل یک ٹک اس انسان کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی محبت، اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھ پائے گا۔ زائشہ آنکھیں پھاڑے آہل کو دیکھنے لگی۔ اس نے ابھی تک گھر میں کسی کو بتایا نہیں تھا کہ آہل نے اسے دیکھ لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی آہل آج ہی اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ ہوش آنے پر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر آہل نے تیزی سے دروازے میں اپنا پاؤں اٹکا لیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آہل اس کا سامنے ہونا ابھی بھی ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ کون ہے زائشہ؟ رخسانہ کی آواز آنے پر زائشہ نے پھر سے دروازہ بند کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پلیز زائشہ، اتنا ظلم مت کرو مجھ پر کہ میں سہ نہ پاؤں، آہل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ظالم کے منہ سے مظلومیت کی باتیں اچھی نہیں لگتیں، اور مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے آہستہ مگر چلانے کے انداز میں کہا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے بات کرو، مجھے میری غلطی بتاؤ۔ رخسانہ دروازے پر پہنچی اور آہل کو دیکھا۔ ہٹو پیچھے زائشہ، وہ غصے سے بولی۔ زائشہ اندر کی جانب مڑ گئی اور آہل کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے تو ابھی ایک نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ رخسانہ آہل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری بچی کے پہلے زخم نہیں بھرے اور تم پھر سے آ گئے اسے برباد کرنے کے لیے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ آنٹی، میرا کوئی قصور نہیں، آپ پلیز میری ایک بار بات سن لیں۔ میں کہتی ہوں چلے جاؤ اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، وہ چلائیں۔ نہیں، میں ایسے نہیں جا سکتا جب تک آپ سب کو حقیقت نہ بتا دوں۔ اس بار آہل کی آواز بھی بلند ہوئی۔ حقیقت یہی ہے کہ تم نے میری بچی کو پھانس کر اس کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ نہیں آنٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے چھپے سچ کو نہیں جانتی۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں کا رخ بھی نہ کرنا، رخسانہ آہل کو دھکا دیتے ہوئے بولی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ آہل نے ایک جھٹکے کے ساتھ پورا دروازہ کھولا اور رخسانہ کو پیچھے کرتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ زائشہ اندر بیٹھی رو رہی تھی کہ آہل نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے جا کر دروازہ لاک کیا۔ زائشہ ہکی بکی اسے دیکھنے لگی۔ زائشہ، آہل نے اس کا نام پکارا۔ زائشہ ڈر سے ایک ایک قدم پیچھے کی جانب اٹھا رہی تھی اور آہل ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ امی، اس نے اپنی امی کو پکارا۔ زائشہ، دروازہ کھولو، باہر سے رخسانہ کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ نہیں پلیز چلے جاؤ، وہ خوفزدہ سی بولی۔ اسے خود سے ڈرتا دیکھ کر آہل کو تکلیف ہونے لگی۔ زائشہ دیوار کے ساتھ لگی اور آہل اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ زائشہ، تمہیں کیا لگتا ہے میری محبت ایک ڈرامہ تھی، محض تمہیں استعمال کرنے کے لیے؟ آہل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ زائشہ کے آنسو اس کے رخساروں پر پھسلنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی۔ آہل بھی زمین پر بیٹھا اور اس کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ زائشہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا اس دن؟ زائشہ کی نظروں کے سامنے اس دن کا منظر گردش کرنے لگا۔ فلیش بیک۔ آہل، آپ لاک کیوں لگا رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آہل نے اس کی طرف دیکھا تو زائشہ ڈر گئی۔ نیلی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ آہل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہارے بغیر میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے زائشہ کو بازو سے تھاما۔ زائشہ کپکپائی۔ اس نے آہل کے ہاتھوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ ہم کھڑے کیوں ہیں؟ ادھر آؤ، بیٹھو، بیڈ پر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے پکڑے بیڈ کی طرف آیا اور اسے بٹھا کر پھر خود بیٹھ گیا۔ وہ لال آنکھوں سے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ زائشہ آہل کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ پتہ ہے زائشہ، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آہل نے زائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زائشہ خاموش رہی۔ پوچھو نہ کتنی، اس نے زائشہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ جی کتنی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اتنی کہ کسی شہزادے نے کسی شہزادی سے نہ کی ہوگی، کسی عاشق نے دلربا سے نہ کی ہوگی، اتنی کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ بلکہ میں تو محبت کی حد کب سے پار کر چکا ہوں، اب تو مجھے تم سے عشق ہے، جنون کی حد تک عشق، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ زائشہ اس کی بات پر زبردستی مسکرائی۔ آہل، مجھے لگتا ہے مجھے اب چلنا چاہیے، زائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر کہا۔ ارے نہیں نہیں، ابھی تو آئی ہو، ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گا۔ آہل نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آہل، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں فیانسی، تم بس یہیں رہو، تمہیں ابھی بہت دیکھنا ہے، دل نہیں بھرا۔ زائشہ مزید گھبرانے لگی۔
اسے آہل کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آہل پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ظائشہ، اس نے پکارا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ تمہارے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں۔ آہل بے خود سا بولا۔ ظائشہ نے شرم اور گھبراہٹ سے چہرہ جھکایا۔ آہل نے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ظائشہ کی نظریں آہل کی نظروں کے ساتھ ملی، وہ بہکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ظائشہ نے اس کا ہاتھ ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب آہل اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ ظائشہ کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ آہل یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ نامحرم تھا اس کے لیے۔ ظائشہ نے اپنے نرم ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہٹا۔ آہل کے لمس میں شدت بڑھنے لگی۔ ظائشہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے مزاحمت کرنا بند کر دی تھی کیونکہ اس کی طاقت ایک جوان مرد کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ آہل نے ظائشہ سے جدا ہوئے بغیر اسے بیڈ پر لٹایا۔ خطرے کی گھنٹیاں ظائشہ کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگیں۔ وہ مسلسل اپنا آپ آہل سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر آہل تو جیسے بھول ہی چکا تھا کہ اس کے سامنے اس کی محبت، اس کا عشق ظائشہ ہے جسے وہ کبھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ظائشہ کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ آہل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں ظائشہ، تمہارے جسم کے ایک ایک پور کو چھونا چاہتا ہوں۔ وہ بے خود سا بولا۔ ہماری کل شادی ہے آہل۔ پھر تو اچھی بات ہے نا، شادی سے پہلے ہو یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے، شادی تو ہونی ہی ہے۔